ابو سفیان شام سے ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس قافلے میں سونے کے سکے اور قیمتی سامان موجود تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا مکہ پہنچنے کے لیے اسے مدینہ کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا، جہاں مسلمان اس قافلے کو روکنے کے لیے تیار تھے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مسلمان واقعی قافلہ لوٹنا چاہتے تھے؟ حقیقت کچھ اور تھی۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو وہ تقریباً خالی ہاتھ تھے۔ ان کے گھر، زمینیں اور مال سب کچھ مکہ والوں نے چھین لیا تھا۔ یہ وہی قافلہ تھا جس میں مسلمانوں کا چھینا ہوا مال شامل تھا، یعنی مسلمان ڈاکہ نہیں ڈال رہے تھے بلکہ اپنا حق واپس لینے نکلے تھے۔ ابو سفیان نے خطرہ محسوس کیا اور فوراً راستہ بدل دیا، ساتھ ہی مکہ پیغام بھیجا کہ فوراً مدد کے لیے فوج بھیجی جائے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو ایک شخص کعبہ کے پاس آیا، اپنے کپڑے پھاڑے، اونٹ کو زخمی کیا اور زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں خطرے کا اعلان تھا۔ یہ سنتے ہی قریش نے ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ ابو جہل نے غرور سے کہا، ہم 1000 آدمیوں کے ساتھ جائیں گے، جبکہ مسلمان صرف 300 کے قریب ہیں۔ ادھر مسلمان قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکے تھے، لیکن ابو سفیان قافلہ بچا کر نکل گیا۔ اب جنگ کی ضرورت ختم ہو چکی تھی، لیکن ابو جہل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم مسلمانوں کو سبق سکھا کر ہی لوٹیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے ایک کنویں کے قریب ٹھہرایا۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ آگے بڑھ کر پانی والے مقام پر قبضہ کیا جائے تاکہ دشمن کو پانی نہ مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول کیا اور فوج کو آگے منتقل کر دیا گیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ سب سے پہلے مقابلہ شروع ہوا۔ کفار کی طرف سے عتبہ، اس کا بھائی اور بیٹا میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ سامنے آئے۔ مختصر مگر شدید مقابلے کے بعد کفار کے تینوں آدمی مارے گئے، جبکہ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے۔ جنگ کا رخ بدلتا ہے۔ مسلمانوں نے صبر اور حکمت کے ساتھ اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ ابو جہل نے حملہ کروایا، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ آہستہ آہستہ مسلمان غالب آنے لگے اور دشمن کی کئی لوگ ماری جانے لگے۔ کفار حیران تھے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کو شکست نہیں دے پا رہے۔ آخرکار مسلمان آگے بڑھے اور زبردست حملہ کیا۔ کفار کی صفیں ٹوٹ گئیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اسی جنگ میں ابو جہل بھی مارا گیا۔ یہ ایک حیران کن کامیابی تھی۔ تقریباً 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ پورے عرب میں اس فتح کی گونج سنائی دی اور اب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مضبوط لیڈر اور بہترین حکمت عملی رکھنے والے رہنما کے طور پر دیکھنے لگے۔ خوشی کے ساتھ غم۔ جب مسلمان فتح کے بعد مدینہ واپس آئے تو ہر طرف خوشی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک غمناک خبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دکھ ہوا، لیکن آپ نے اپنا غم ظاہر نہیں کیا۔ یہ جنگ ختم ہوئی، لیکن خطرہ ختم نہیں ہوا۔ ابو سفیان بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر رہا تھا، اور یوں ایک نئی جنگ کی بنیاد پڑی، جنگ احد۔ یہ تھی جنگ بدر کی کہانی۔ مزید ایسی ہی تاریخی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ڈینزا ہسٹری۔